Assalamu alaikum, good morning, and a very, very, very happy Women's Day to all of you. Oh yes, happy Women's Day, and I think you can't miss it because everything today is pink. हम दोनों तो हैं ही pink, लेकिन हमारा title I saw it was changed. उसमें भी ज़रा रंग भरे हुए थे क्योंकि आपको पता ही है ना, ख़वातीन का वजूद ही है जिससे इस दुनिया में हमारी ज़िंदगियों में रंग हैं, बहारें हैं, इंसानी वजूद है और बहुत सारी इंस्पिरेशन है तमाम लोगों के लिए कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है नामसाइद हालात के बावजूद और किस तरह से तमाम ख़वातीन की एक ज़िंदगी, बहुत सी ख़वातीन की, ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िंदगी जिद्दोजहद का मुसलसल इस्तारा होती है। ये कितनी अच्छी बात, ये सारी बात अब्दुल्ला ने की है, हम दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना when men also acknowledge that and actually work towards it। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये इंट्रो दिया आज का। बहुत मेरी बात सुने, कौन कौन है, कौन कौन से मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं, हमने कितना देखा है कि आदमी जो है अपने इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बड़े बड़े ओहदेदारान अपनी माओं को या अपनी बीवियों को क्रेडिट दे रहे होते हैं अपनी कामयाबियों का। और ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं होती, दरअसल बहुत मुझे लगता है कि ज़्यादातर आदमियों की कामयाबियों के पीछे उनकी माओं की सपोर्ट, उनकी इनकरेजमेंट, उनकी गाइडेंस और उनकी बेगमात का साथ होता है। एंड येट आपको पता है कि चैलेंजेस भी कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लगता है कि वो कंपाउंड होते जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में आप ज़्यादा बात करें या फिर आप लोगों को दिखाएं कि दीज आर द रियलिटीज़, दीज आर द हार्श रियलिटीज़। जितनी बात करें उतने चैलेंजेस और निकलते आते हैं। इसलिए ख़वातीन के लिए भी वर्ल्ड ओवर, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि एक तो उनकी अचीवमेंट्स, उनकी स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया जाए और ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां और बच्चियां हैं उनको एम्पावर किया जाए, निशानदेही की जाए उन इश्यूज़ की दैट नीड टू बी अर्जेंटली रिजॉल्व। और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि बड़े इश्यूज ऑलरेडी हैं। अगर खित्ते में भी देखें, रीजन में भी ख़वातीन मेक मोर देन 50%, मोर देन 50, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, अच्छा, ये ज़रूर मैंने कहना है कि विद चेंजिंग टाइम्स सोच में तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक ज़माना था जब गरीब घरों की तो आप बात छोड़ दें, मिडिल क्लास घरों में बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए, एक सर्टन ग्रेड से आगे पढ़ने के लिए बहुत जंग करनी पड़ती थी, लिटरली जंग करनी पड़ती थी अपने घर वालों से। अगर घर वाले माने होते थे तो वालिदैन को ये होता था कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मतलब FA किया शादी कर दी, FA कराया शादी कर दी, मैट्रिक कराया शादी कर दी, अभी भी लेकिन बिल्कुल ऐसे ही परसेंटेज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तब्दीली आ रही है, अब तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अब जाहिर है एक नई लॉट भी जवान हो रही है, जो वालिदैन हैं जिन पे जिम्मेदारियां हैं। तब्दीली भी आ रही है, बीइंग अ वुमन सो आई नो तब्दीली तो आ ही रही है, रेजिस्टेंस भी साथ साथ आ रही है। जब आप तब्दीली की बात करते हैं ना तो उतनी ही रेजिस्टेंस भी आपको मिलती है। आप कभी भी ये फील नहीं करते अब हमारा काम हो गया। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। हमने आज ख़वातीन को ऑनर करना है, उनकी स्ट्रगल्स को ऑनर करना है और आज इसीलिए हमारा स्पेशल शो है, जिस तरह कि आपने हमारे टाइटल में देखा। और स्पेशल शो का मतलब ये भी है, आवर शो इज़ फुल ऑफ हाई अचीविंग वुमेन। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे हमने आज डिसाइड किया है कि हम किसी खातून को ही बुलाएंगे और यही हमारी कोशिश है। और आज का शो 3 घंटे का है। सो यूजुअली वी डू द शो फॉर 2 hours 9 to 11, लेकिन आज शो होगा 9 to 12। पर्टिकुलरली मैं यंग बच्चियों को, यू नो, स्कूल गोइंग गर्ल्स, प्राइवेट स्कूल्स, बहुत से लोकल स्कूल्स बंद हैं, तो अगर आप उठ गई हैं तो आप देखिए, बच्चों को भी अपने दिखाएं किस तरह से ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों में इंस्पिरेशन का बाइस बन रही हैं दूसरे लोगों के लिए और तब्दीली का बाइस बन रही हैं। और इन्होंने वो जो बैरियर्स हैं उनको अबूर करते हुए, ब्रेक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि उनको अबूर करते हुए ये कामयाबियों की नई मंजिलें छू रही हैं। इसलिए आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है आज के इस 3 घंटे में। तो लिहाजा आपको बता दें कि ख़वातीन के आलमी दिन पर आज लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च हो रहा है। और मार्च में ख़वातीन अपने उन हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती आई हैं, बल्कि जो बदकिस्मती से हमारे रवायती समाजी ढांचे ने सलब कर रखे हैं। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने कराची का जिक्र अभी नहीं किया, हमने लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी मुख्तलिफ शहरों की बात की है। क्यों नहीं किया कराची का जिक्र आपने? ये आज हमें पता चलेगा कि कराची में आज मार्च क्यों नहीं हो रहा, जो जिसके हम टू बी वेरी ऑनेस्ट हम यूज्ड टू हो गए। आपको पता ही है कि हर साल बिल्कुल, और हम खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बल्कि जब मैं कहती हूँ हम, तो सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि बहुत फेमिनिस्ट आदमी भी हैं हमारे यहाँ, बहुत बिग नंबर्स में, जो कि
کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, لیکن آج وہ پروگرام جو ہے نہیں ہوگا, تو دیٹ وی ول فائنڈ آؤٹ کیوں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک اور غیرت کے نام پہ قتل کی خبر ہم ہی رپورٹ کرتے رہے. کیا یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں؟ ایک اور میں نے معاملہ سنا کہ کس طرح سے چونکہ بہن کو یا بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا تو اس کی قرآن پاک سے شادی کرا دی جائے نعوذ باللہ, اور اس کو یا پھر بالکل اس طرح کی حالت میں کر دیا جائے کہ وہ کسی سے بیاہنے کے قابل نہ رہے, کیونکہ ذہنی مریض ہو جاتی ہیں ایسی بچیاں. اور آج بھی کتنی بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں, یا آپ سب اگر سن رہے ہیں تو آپ کی امیوں کو ان کے گھر والوں کی طرف سے جائیداد میں حصہ ملا نہیں ملا. سو یہ وہ سٹرگل ہے جو آج بھی جاری ہے, اور یہ معاشرتی پابندیاں ہیں, یہ سماجی پابندیاں ہیں. ہمارے مذہب نے تو بڑے حقوق رکھے ہوئے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جو یہاں پر مذہب کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں, یا پھر ہمارے سماج میں جو روایات پنپ گئی ہیں اور وہ چلتی چلی جا رہی ہیں, ان کی وجہ سے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. بہت ہی, اور یہ بائی دا وے ہر خاندان میں آپ کسی بھی کلاس کو سے بلانگ کرتے ہوں تو یہ ایشوز جو ہیں یہ ہم سنتے آئے ہیں. ہماری پہلی گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں, غزالہ شفیق, عورت مارچ کراچی کے ساتھ منسلک ہیں. اور غزالہ آپ آئی ہیں, سب سے پہلا سوال, کیا حال ہے آپ کا؟ کیوں نہیں ہو رہا کراچی میں؟ بھی آر سو یوز ٹو, اور آپ نے آ کے ہمیں بتایا کہ ایکچولی آج پریس کانفرنس ہوگی لیکن مارچ نہیں ہوگا. وائی از دیٹ؟ یہ تھوڑی سی شاکنگ بات لگی ہمیں. جی تھینک یو ویری مچ. آج یہ دن عورتوں کو آپ لوگوں نے بھی ڈیڈیکیٹ کیا, اور اسپیشل اس کو ٹائم کو بھی ایکسٹینڈ کیا. دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج عورت مارچ نہیں ہو رہا. کیونکہ ایک تو کیونکہ ہم کام کرتے ہیں کمیونٹیز میں اور غریب طبقے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, تو وہ ساری خواتین آج ورکنگ ڈے ہے اور وہ ڈیلی ویجز والی زیادہ ہوتی ہیں, یا وہ انہیں چھٹی کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے. تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ پلیز اس کو سنڈے پہ شفٹ کیا جائے. پہلا تو ہم نے ان کو آنر کیا. دوسری چیز پھر این او سی ابھی تک ہمیں نہیں ملا. ہم بھاگ رہے ہیں سرکار کے پیچھے, سرکار آگے بھاگ رہی ہے, ٹائم دینے کا نام نہیں لے رہی. اینڈ دس از انفارچونیٹ کہ جب ہم نے کرنا ہے, ایک کیوں عورت ہر مذہبی تنظیم کو, ہر سیاسی تنظیم کو, ہر کسی کو این او سی مل جاتا ہے, یہ عورت مارچ کو این او سی کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ اب تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ہر سال 8 مارچ کو پاکستان کے بڑے شہروں میں عورت مارچ ہوتا ہے, جہاں خواتین سیلیبریٹ کرتی ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, اپنے ایشوز پر لوگوں کی توجہ مبذول کراتی ہیں. ہر دفعہ یہ معاملہ, یہ سٹرگل آپ کی ہر دفعہ کی ہے. ہر بار ہمیں این او سی کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے, لیکن اس بار تو انتہائی سٹرینج رویہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وی آل دا آرگنائزرز, ہم سب مختلف اینڈ سے ٹرائی کر رہے ہیں. پولیٹیکل اپنے جو ساتھی ہیں یا جن سے بات کر سکتے ہیں ان سے ٹائم لینے کی کوشش کرے, کوئی ٹائم ہی دے کر نہیں دے رہا, اور اتنے عجیب عجیب جواب دیے جا رہے ہیں. آپ کو would it be right to say غزالہ جی کہ اس پر ریزرویشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں, کیونکہ وی نو کہ ریزسٹنس تو ہر سال ہوتی ہی ہے, لیکن ایک سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے, تو ریزسٹنس ہو یا نہ ہو مارچ تو ہو جاتا ہے. اس پر کوئی نئی بات کی ہے کیا؟ ریزرویشنز کیا بتائی جاتی ہیں, یا ابھی تک بات چیت ہی نہیں؟ بات چیت جو ہمیں کوئی پی اے کسی کا بڑے, میں ابھی نام تو نہیں لینا چاہوں گی, کیا جواب آ جاتا ہے, میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں. نہیں جی, ہم سلوگنز کو لے کر ان سے ہم نے بات نہیں کرنی. بھی آپ پوچھے تو صحیح, ہمارے سلوگن صرف ایک تو ہماری انٹائر بینگ ہے نا, میرا جسم میری مرضی, لیکن پچھلے سال ہمارا تھا اجرت, تحفظ اور معاشی سکون. اس دفعہ ہمارا میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری کسی اور کی مرضی تو نہیں ہو سکتی نا. بالکل, میرا وجود تو میری ہی مرضی ہوگی, میرا جسم ہے تو میری ہی مرضی ہوگی. اس میں کیا معیوب بات ہے؟ اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے نا, کیونکہ جسم سے مطلب ہماری انٹائر بینگ ہے, ہمارا وجود ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آئی ڈونٹ نو, جب ایک ہائی آفس سے ہمیں یہ جواب آئے, پہلے انہوں نے کہا ٹائم دے دیں, لیکن پھر کہا اچھا یہ وہ عورتیں ہیں جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں. اچھا ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے, اور سندھ گورنمنٹ ویسے ہی نسبتاً کنسیڈر کی جاتی ہے, ذرا پروگریسو ہے. پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی لیگیسی ہے, مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں, اور ان کی سرکار میں
عورت مارچ میں خواتین کو NOC حاصل کرنے کے لیے ان سٹرگل سے گزرنا پڑتا ہے, تو کتنا روٹیڈ ہے یہ سسٹم آپ دیکھیں. لیٹ اس انوالو ادر عورت مارچ آرگنائزرز, کیونکہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی ہو رہے ہیں. لاہور میں بھی ریزسٹنس تھی, پہلے نہ کیا گیا تھا, پھر ہاں کیا گیا تھا. اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں فاطمہ رزاق, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہدا برگری. سب سے پہلے تو فاطمہ آپ بتا دیں, کیونکہ ریسنٹلی ہم نے یہی سنا ہے کہ لاہور کو بھی ٹل دا ویری اینڈ پہلے تو نہ ہی کر رہے تھے, اجازت نہیں مل رہی تھی, NOC نہیں مل رہی تھی, لیکن اب فائنلی مل گئی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, لاہور کو NOC نہیں مل رہا تھا اور ہمیں NOC لینے کے لیے ایکچولی کورٹ جانا پڑا. DC کی طرف سے آرڈر آ گیا تھا کہ NOC ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کے اندر اگین 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اس بیسس پر ریجیکٹ کیا کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ریزسٹنس ہے, اس لیے ہم نہیں دیں گے. ان کو سلوگنز پر یا کچھ کانٹروورشل سلوگنز پر مسئلہ تھا. اینڈ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف آپ ناصر باغ میں نہیں کر سکتے بلکہ پریس کلب میں بھی نہیں کر سکتے, الحمرہ بھی نہیں کر سکتے, مال روڈ بھی نہیں کر سکتے, فلیٹیز ہوٹل بھی نہیں کے باہر بھی نہیں کر سکتے. سو ہر وہ جگہ جہاں پر ہم پہلے مارچ کرتے رہے ہیں انہوں نے اس سب کے اوپر پابندی لگائی. پھر کہاں جلو پارک میں جا سکتے ہیں, کسی سرکنڈوں کے جنگل میں, کہاں آپ کو اجازت ملی پھر؟ بالکل بھی نہیں. مطلب اگین ہمیں تو کورٹ جانا پڑا اس کے بعد, اور ہم نے کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی اور پھر کورٹ کے ذریعے وہ NOC ملا. اور اس کے بعد بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پھر بھی جب کورٹ نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے سیکیورٹی پلان اور کر لیں, تو ان نیگوسیشنز میں انہوں نے یہ ایڈ کر دیا کہ خواجہ سرا حضرات جو ہیں, خواجہ سرا افراد مارچ میں شریک نہیں ہوں گے. اور ہم اس پر حیران تھے کہ یہ کس طرح سے ایڈ کر دیا ہے انہوں نے. لیکن پھر شکر ہے کورٹ میں جا کے وہ واپس انہوں نے کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے فاطمہ کی کوشش پوری ہے کہ اس عورت مارچ کو ایک لٹرلی ایک فن فیئر ٹائپ سین بنا دیں, جس میں کوئی بات جو ہے, ٹھوس بات جو ہے وہ نہ, تو یعنی آپ کے سلوگنز بھی ایسے ہوں جو ہمیں پسند ہوں, خواجہ سرا کمیونٹی بھی نہ بیچ میں انوالوڈ ہو, کیونکہ ان کی تو ہم سنیں گے نہیں. تو یعنی پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں, کدھر ہو سکتا ہے کدھر نہیں. از دیٹ رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے. انفیکٹ ابھی بھی جو نیگوسیشنز ہیں یا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ اگین کچھ چیزیں تو ہم خود بھی مانتے ہیں کہ آبویسلی وائلنس پر نہیں اکسائیں گے, ریاست کے خلاف بات نہیں ہوگی, لیکن جو جیسے ملتان کو بھی جو ملا اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کسی کے مذہبی جذبات نہیں ہرٹ کریں گے, آپ کچھ بھی کانٹروورشل نہیں کریں گے. اور یہ اتنی ویگ لائن ہے, کانٹروورشل تو آپ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں. میں تشدد کا ذکر کر رہی ہوں, وہ بھی کانٹروورشل ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے قوانین جو ہیں کانٹروورشل ہے. سو یہ جو کانٹروورسی ہوتی ہے یہ قابل اعتراض ہوتا ہے, اس میں ہر کسی کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے. یہ بڑی بلڈ لائن ہے, یو رائٹ وے. ابھی ہم فاطمہ آپ سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہدا برگڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. ہدا آپ بتائیے گا, ہوپفلی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوگا. ہم اسی معاملے پہ, اسی نقطے پر اٹک گئے ہیں کہ NOC لینا بھی اس مارچ کو کرنے کے لیے ایک سٹرگل ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ خواتین کی زندگی پھر کس سٹرگل کی عبارت ہے. خدا I'll add here before you start, because ہمیں پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی بہت ریزسٹنس تھی, till the very end نہیں ملا تھا. whereas یہاں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں to the people who are watching کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوٹی ہو, بڑی ہو, مذہبی ہو, نان واٹ ایور اٹ از, وہ جہاں جاتے ہیں ان کو نہ صرف اجازت ملتی ہے, ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے. دے آر assisted in everything. Then why a bunch of women? عجیب سی ذرا بات کرتی لگتی ہے نا. اور ان سے بھی کسی نہ کسی کو تو تحفظات ہوتے ہی ہیں. Of course. ہدا بتائیے. جی دیکھیں, سب سے زیادہ جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو they don't want to see women in public place. یہ عورتوں کو پولیٹیکل اسپیس میں نہیں دیکھنا چاہتے ان کے اپنے حقوق پہ کام کرتے ہوئے.
देखिए ख़वातीन जो हैं वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करती हैं। हमने नहीं देखा कि उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा इस स्केल पे चलाया गया हो कि ये कंट्रोवर्शियल है या लाइक यू नो ये कोई इस्लाम को ख़तरा पहुंचा रही हैं एंड ऑल दैट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू औरत मार्च एंड वुमेन्स एजेंसी ओवर देयर ओन बॉडीज़, या वो अपने जब अपने हुकूक की बात करती हैं या जो वो सियासी एक स्फेयर में आके अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करती है तो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। हमें पिछले 5 साल में एक बार भी एनओसी नहीं मिला। जब हमने औरत मार्च करना चाहा, हमें बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा कि आप पार्क में चले जाएं, आप F9 पार्क में चले जाएं, आप स्पोर्ट्स क्लब में चले जाएं। हमारा सवाल और हमारा मुतालबा ये है कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्कों में भेजते हैं इस्लामाबाद के अंदर? क्या आपने कभी इमरान खान न्याजी साहब को भेजा है? क्या आपने कभी TLP को भेजा है? क्या आपने दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या आप उनको भेजते हैं कि आप जाएं जाके पार्कों में करें? पार्कों में सियासत नहीं होती, सियासत सड़क पे होती है। और जो हम इश्यूज़ आज तक उठाते रहे, लाइक दिस ईयर हमारी जो डिमांड थी वो थी फेमिनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। हमने उसके अंदर टोटल 5 जो है वो 6 जो हमारी मेजर डिमांड्स थी, जिसमें इकनॉमिक जस्टिस था, मुआशी इंसाफ था, जिसमें फेमिनाइजिंग क्लाइमेट जस्टिस था कि क्लाइमेट जस्टिस के नैरेटिव को आप एक फेमिनिस्ट लेंस से देखें, क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिसएडवांटेजेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन। तो हमने जब उस पर बात की, उसके अलावा हमने पीरियड पावर्टी की बात की कि हम क्यों जो है वो पीरियड की जो मसनूआत होती हैं उसके ऊपर हम लग्जरी टैक्सेस पे करते हैं। जब हमने ये तमाम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ये बातें जो हैं इकनॉमिक जस्टिस की बातें, ठीक है, इकनॉमिक डिग्रेडेशन की बातें जो इस वक्त हमारे पास जिस तरह से राइट विंग मोबिलाइज हुआ है और एक जो मोरल पुलिसिंग जिस तरह से हो रही है कि जो औरतें अपने हकूक़ की बात करती हैं उनका किरदार ख़राब है। मतलब हमारे किरदारों के ऊपर ये लोग आ गए हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनीथिंग दैट लाइक यू नो टू बैक देयर आर्ग्यूमेंट्स। सो आई थिंक इस तरह की जो एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन हमारे खिलाफ होती है सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक की बात करने पे, और वो बात जो कि हम सड़क पे करना चाहते हैं, सियासतें देखें सड़कों पे हुई होती हैं। हमें कई पिछले 5 सालों से टू से कि हमने तो ये भी देखा है कि सड़कों पे जब आ जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ले तो उनको ये लोग तो हटा भी नहीं सकते, वो तो बैठ जाते हैं आके। 0 पॉइंट पे हमने कितनी बार ये होते हुए देखा है। इस्लामाबाद तो आपको पता है ऑलमोस्ट एक सीज हो जाती है इस्लामाबाद पे, लेट अलोन मतलब आप साइड पे बैठे खड़े हुए देख रहे होते हैं इस्लामाबाद की। तो और हमें एनओसी डिनाई करना वो सच मतलब इतनी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी कंसर्निंग कि हम पे 2 साल पहले पत्थर जो थे वो हमारे ही मार्च के ऊपर, इस्लामाबाद के मार्च के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, ठीक है। उस सूरत हाल के अंदर जहाँ पे ये राइट विंग इस कदर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे डी चौक के पास पत्थर फेंके जा रहे हैं ख़वातीन के ऊपर। आपको चाहिए कि आप तो उनको सिक्योरिटी और प्रोवाइड करें। और फिर हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली हमारे साथ निगोशिएट कर रही है, उनके साथ निगोशिएट नहीं कर रही। देखिए ये औरतों का आलमी दिन है, इस दिन पे औरतें निकलें, वेल एंड गुड। आप मौलवियों को क्यों इनेबल कर रहे हैं? आप ऐसे अनासर को क्यों इनेबल कर रहे हैं जो कि ख़वातीन के खिलाफ हैं, जो कि वहाँ पे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस करते हैं? पब्लिक स्पेसेस में औरतों को उनकी मर्जी से घूमने की इजाजत दे सकते हैं, उस पे भी तकलीफ है, उस पे भी है कि ये साल में एक दिन भी क्यों अपनी मर्जी से निकल रही हैं। भी बर्दाश्त नहीं है, विच एक्चुअली मेक्स यू वंडर कि कितने अपने आप को खतरे में फील करते हैं कि ये एक दिन में खवातीन क्या कर लेंगी। हुदा फातिमा गजाला हमारे साथ रहे, बहुत सी बातें करनी है, बहुत से इश्यूज भी हैं। कहाँ मार्च हो रहा है एक्चुअली और क्या इस दफा निकात है, एंड ऑल्सो कि इतने सालों से होते हुए अभी भी रेजिस्टेंस क्यों है, इसकी भी हम जरा बात करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खवातीन की अजमत, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत, उनकी कामयाबियां, और वो जो नोशन है ना, और 3 घंटे का साथ भी होगा आपके साथ, तो ये जरूर बताना है बिकॉज यूजुअली नॉर्मली हमारा 2 घंटे का शो होता है, लेकिन इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, तो 3 घंटे हम साथ ही होंगे। अच्छा एक और एक मैंने छोटी सी चीज कहनी है, आप 2 बातें कर लें। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जो नोशन है ना कि ये नाजुक सिन्फ है या फिर इनके वजूद से रंग है, मेरा ख्याल है कि वी आर इन 2023 और हमें अब इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि खवातीन ने हर उस शोबे में अपने आप को प्रूव कर दिया है जहाँ कहीं शायबा भी नहीं गुजरता कि ये मर्दों से कम स्ट्रॉन्ग हैं या कहीं इनकी नज़ाकत इनके आड़े आ रही है। ये वर्ड्स ही अब मुझे लगता है ऑब्सोलीट हो जाने चाहिए। Thank you very much for saying that, and coming from a man it's very important as well. We are much more than colors,
providing, اور مطلب ہم یہ آپ کی منورنجن اور انٹرٹینمنٹ مرد بھی بہت خوبصورت رنگ اب معاشرے میں فراہم کرتے ہیں. کیس ان پوائنٹس دیکھیں نا ہم نے کتنی میچنگ کی ہوئی ہے آج. it's the colors cannot be associated to a gender, I guess. So جہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ خواتین رنگ فراہم کر رہی ہیں تو عورت مارچ آرگنائزرز, آپ نے مردوں کے کپڑے نہیں دیکھے اب تک. Exactly. Ghazala Shafiq from Karachi is with us in the studio. Fatma Razak is joining us from Lahore, and Huda is joining us from Islamabad. اچھا ذرا مینیفیسٹوز کی بات کر لیتے ہیں, خاص طور پہ غزالہ جی آپ یہ بتا دیں کہ اس سال آج کے دن تو کراچی میں آپ کی ریلی نہیں ہو رہی, لیکن 12 کو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا این او سی اور نو این او سی آپ لوگ مارچ کریں on Sunday which is on March. کیا آپ لوگوں کا سلو, you know I miss it, وہ فریئر ہال پہ جو رونق سی لگتی تھی نا, وہ لگے گی, وہ 12 مارچ کو لگے گی. این او سی دے نہ دے, ہم نے اپنے مطالبات رکھنے ہیں ریاست کے, اور ریاست کے آگے رکھیں گے نا. لیٹس ٹاک اباؤٹ مطالبات, ذرا ٹاپ 3 مطالبات کی بات ہو جائے. جی غزالہ دیکھیں, جو آج اس دفعہ کا ہمارا سلوگن ہے وہ تو ہے کہ ریاست جواب دو, بھوک کا حساب دو, کیونکہ مہنگائی نے سب کو اس وقت بہت پریشان کیا ہوا ہے. لیکن جو ہمارے ٹاپ 7 ڈیمانڈز ہیں اس ٹائم, لیکن جو ٹاپ 3 ہیں وہ میں بتا دوں. پہلا تو سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ایک سوشل سیکیورٹی یا معاشی تحفظ ہر عورت کو دیا جائے, چاہے وہ سینیٹری ورکر ہے, چاہے وہ آفس میں کام کرنے والی ہے. ایک معاوضہ ہر عورت کو ملے, جیسے سارٹ آف انکم اور برابری کا معاوضہ ملے. جی جی, کہ وہ ہر عورت کے لیے ہو تاکہ وہ اپنی ذات پر خرچ کر سکے. یہ ہمارا سب سے بڑا سوشل سیکیورٹی کا مطالبہ, معاشی تحفظ دیا جائے عورت کو. اس کے بعد سیکنڈ مطالبہ ہمارا کہ اب مہنگائی کا تو طوفان آیا ہوا ہے, لیکن جو بیوروکریٹس ہیں, جو بڑے بڑے آفیسز ہیں یا بڑے بڑے آفیسرز ہیں, ایک 10,000 والا اپنا بل بھی خود دیتا ہے. 25,000 آپ نے نارمل ویج مقرر کی ہوئی ہے نا, جو کہ بہت کم ملتی ہے. فرض کر لیتے ہیں 25,000 مل رہی, 25,000 والا اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی خود دے رہا ہے. حج پہ جانا تو اس نے خود جانا ہے, پیٹرول اس نے خود بھرنا ہے. سارے بیوروکریٹ, سارے حکومتی افسران, سارے جو عدلیہ کو لے لیں یا رینجرز کو لے لیں, پولیس کو لے لیں, ایم این اے, سینیٹرز, جتنے بیوروکریٹس ہیں ان سب کو آپ نے اتنی بڑی بڑی 10-10 لاکھ پینشنز, سانس رک جاتا ہے. اچھا, گولف کلب کہ اس میں ایک کوالٹی ہونی چاہیے جو کہ بالکل نہیں ہے. وہ ان سے مراد واپس لی جائیں, عورتوں کو سوشل سیکیورٹی مہیا کی جائے. غزالہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, مطلب ایک کیس ان پوائنٹ یہ کہ دیکھ لیں, ایک ہیلپنگ ہینڈ جو آپ کے گھر پہ یوزلی خواتین ہی ہوتی ہیں, آپ کی میڈ جو ہوتی ہے, اور آپ کا ڈرائیور اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ ڈرائیور کو کیا اتنی ہی تنخواہ دے رہے ہیں جتنی اپنی میڈ کو دے رہے ہیں, کیونکہ گھنٹے تو وہ اتنے ہی لگا رہی ہے. لیکن وہ اگر دے رہے ہیں سینس یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی میڈ ہے, جو خاتون ہے, وہ تو سپلیمنٹ کر رہی ہے نا اپنی پے کے ساتھ فیملی کو, لیکن ڈرائیور جو ہے وہ تو سول, مطلب یہ ایک سینس جو ہے نا ہمارے دماغ میں assumption ہے. کیا آپ اپنی میڈ کو اتنے پیسے نہیں دے رہے ہیں, اتنے ہی گھنٹے کام کرنے کے جتنے آپ اپنے ڈرائیور کو دے رہے ہیں, تو وہیں سے آپ حساب لگا لیں. جلدی سے فاطمہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی سلوگنز بھی منع کر دیے, خواجہ سارا کو بھی نہیں انوالو کر سکتے, بات کیا کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کے کہاں موجود ہوں گے؟ جی اس دفعہ کا مارچ نادرا آفس لاہور پریس کلب سے لے کے فلیٹیز ہوٹل پی آئی اے بلڈنگ تک ہوگا, اور ہم نے اس کے اوپر اگری نہیں کیا کہ خواجہ سرا شامل نہیں ہوں گے, اور کورٹ کے آرڈر کے بعد اب وہ مارچ کا حصہ ہوں گے جیسے کہ ابھی ہمیشہ سے ہوتے ہیں. ہماری اگین چند ڈیمانڈز ہیں اسٹیٹ سے, معاشرے سے. ان کے اندر سب سے پہلے تو اگین موسمی انصاف اور کلائمیٹ کی ہے. لاہور میں اسموگ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ روڈا میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جیسے کہ روڈا, ان کی وجہ سے ہمارے دریا خراب ہو رہے ہیں. ہمارا کسان وہاں پر, عورتیں مرد پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر انوائرمنٹ اسیسمنٹ کے حساب سے ترقی کی جائے, یہ نہ ہو کہ اس ترقی کی زد میں ہمارا پورا شہر آ جائے. دوسری جو ہماری ہے ڈیمانڈ, وہ
جیسے غزالہ جی نے کہا مہنگائی کے اوپر ہے کہ کمزور طبقے مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. سو IMF کی پالیسیز کا اثر غریب عورتوں اور کمزور طبقوں کے اوپر نہ آئے, اس کے لیے چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کا نیٹ مزید وسیع کیا جائے اور ریلیجس مائنورٹیز کو اس کے اندر شامل کیا جائے. صرف عورتوں کا تو تعلق نہیں ہے, یہ تو دس واز بینیفٹ ایوری بڈی. تو یہ عجیب لگتا ہے کہ ایسی چیزوں پہ ریزسٹنس کیوں ہو رہی ہے. دیٹ وڈ بی بیٹر فار آل. ہم ذرا ہدا کے پاس چلتے ہیں. ہدا بھٹگڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہدا بتائیے گا آپ لوگ کہاں ہوں گی موجود ساری خواتین اسلام آباد میں, so that all those women, all those men, all those families who are watching us right now, they can also be a part of it in Islam Abad. اور کیا آپ کے مطالبات ہیں اس مرتبہ؟ جی ہم نے تو اس دفعہ اسلام آباد شہر میں یہ پلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد پریس کلب کے باہر 2 بجے ہم وہاں پہ اسمبل ہوں گے, جہاں پہ باقی جو رائٹ ونگ کے گروپس ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اعلان کیا ہے اسی جگہ پہ آنے کا. تو ہم وہاں پہ اسمبل ہوں گے. وہاں سے ہم جو ہے وہ مارچ کریں گے, جو مرکز کی طرف سے رستہ جاتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم ڈی چوک کے پاس جائیں گے, اور وہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہ آدھا پروگرام ہمارا اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہوگا اور آدھا جو پروگرام اور پرفارمنسز ہیں وہ ہم ڈی چوک کے باہر کریں گے. اور اس سال کے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ جیسے ہم نے بتایا کہ اٹس فیمنائزیشن آف کلائمیٹ جسٹس. ہم نے عورت پہ درشاہی اور ماحولیاتی انصاف کو ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا, اور جب ہم اس پہ بات کر رہے تھے تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے وہ تو سب کو ایکولی طور پہ افیکٹ کرتی ہے, جیسا کہ نہیں ہے. جب آپ کے معاشرے کے اندر اتنے زیادہ لیئرز آف ڈس ایڈوانٹیجز ہوں اور اتنا زیادہ استحصالی نظام ہو, وہاں پہ جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ ہر طبقے کو, ہر انسان کو ایک مختلف طریقے سے ہٹ کرتی ہیں, جس میں خواتین سب سے زیادہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں. خواتین, بچے, پرسن ود ڈسیبلٹیز, خواجہ سرا. تو ہم نے اس بار جو ہے اپنی پوری اویئرنیس ریزنگ اس کے اوپر رکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم نے تو اس دفعہ ایک اور بھی انیشیٹو لیا تھا, اور وہ یہ کیا تھا ہم نے کہ ہم نے ایک گاڑی مارچ سے پہلے 2 دن پہلے ہم نے ایک گاڑی جو تھی وہ ہم نے کروائی, اور ہم اس کے اوپر اپنے نعرے اور اپنے جو سانگز ہیں ان کے ساتھ ہم نے پورے شہر میں موبلائز کیا تھا آن 6 منڈے کو. ہم ہر سیکٹر میں گئے ہیں, ہم پورے شہر میں گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے جا کے ڈی کنسٹرکٹ کیا کہ عورت مارچ کیا ہے, کیوں عورت مارچ کو جو ہے کا آپ کو ساتھ دینا چائیے. اور جیسے میرے باقی ساتھی جو ہے کراچی سے, لگتا ہے کہ ہم ذرا پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں اور ذرا پروگریسو لوگ ہوں گے ہوپ فلی. آپ کو جب گئے ہیں شہر میں جگہ جگہ مختلف سیکٹرز میں, کیا ریسپانس ملتا ہے؟ ہم نے افسران کی تو بات کر لی, اس پہ تو نہ ہی کریں بات. جی دیکھیں, اصل میں بڑا ایک ہماری جو معاشرے میں اسپیسیفکلی جو اسلام آباد کا کلچر ہے اس کے اندر یہ تمام لوگ جو میجورٹی, جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں, کنسیڈر کرتے تھے, وی آر آل آر ورکنگ کلاس ویمن جو یہاں پہ ان مارچز کو آرگنائز کرتی ہیں. ہمارے پاس اتنے بڑے کوئی پریویلیجز نہیں ہیں, وی ڈونٹ ہیو, ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہیں. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تو گاڑی تک نہیں ہے, یو نو. اور اس کے بعد, اور ہمیں یوزلی تانا ملتا ہے کہ آپ ایلیٹ ہیں, لیکن جو ایلیٹ ہے ایکچوئل اسلام آباد کی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. F9 پارک کے اندر ریپ ہوا تھا 1 مہینہ پہلے, اسی F9 پارک کے اندر ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا 1 مہینہ مطلب اس ریپ کے انسیڈنٹ کے بعد, اور آپ یقین کریں اس پروٹیسٹ پہ جو لوگ آئے تھے بہت مطلب ایک کم تعداد تھی. نور مقدم کیس ان پوائنٹ ہمارے سامنے, وہ بچی برہنہ حالت میں چھلانگ لگاتی رہی فرسٹ فلور سے, باہر نکل کے مدد کو پکارتی رہی. اس ایلیٹ محلے میں, اس ایلیٹ لوکیلٹی میں کوئی اس لڑکی کی مدد کو نہیں آیا. Can I just point out here for everybody who's hearing کہ کیا آج وہ دن نہیں تھا خوبصورت سا ایک دن کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کی ایک ووٹ بیس جو ہے, خاص طور پہ ایک ہماری لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے, خواتین اس کا ووٹ بیس ہے, وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں, کاش وہ اپنے ایمبٹ میں, اپنے امبریلا میں ایک عورت مارچ نکال دیتے, کچھ بتاتے خواتین کو that we are with you, that we understand your problems. تو کیا زبردست قسم کا ایک انیشیٹو ہوتا. وہ پولیٹیکل پارٹیز آج اپنی ریلیاں نکال رہی ہیں, وہ اپنی نکال رہی ہیں اپنے کاموں کے لیے. تھینک یو. نہیں, میں تھوڑا سا ایک بتانا 30 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس ویری کوئکلی کہ فلڈ نے بہت افیکٹ کیا ہے, اس پہ ہم مطالبہ دے رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن ان کی جائے, دوسرا بانڈیڈ لیبر ختم کی جائے, تیسرا خواجہ سرا کا جو بل ہے وہ پاس کیا جائے, اور مائنورٹیز کو تحفظ کیا جائے. غزالہ شفیق فرام کراچی, ہدا بھٹگڑی فرام اسلام آباد, and فاطمہ رزاق فرام لاہور. آپ تینوں خواتین بڑی بہادر ہیں, اور آپ جیسی اور خواتین جو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, we are very proud of you. اور بریک لیں گے, بریک کے بعد